الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 18 کی سمری پڑھیں گے اور اس میں ہم سورۃ المومنون، سورۃ نور اور سورۃ فرقان پڑھیں گے۔ سورۃ المومنون مکی سورہ ہے اور اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ المومنون آیا ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ قریش کی فکر مندی اور پریشانی میں اضافہ ہو چکا تھا اور ان کی سازشیں بھی زور پکڑ رہی تھیں۔ مسند احمد جامع ترمذی کی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ سورۃ المومنون ان کے سامنے نازل ہوئی۔ وہ مجلس میں موجود تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور جب وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اترے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں، یعنی ان آیات میں اہل ایمان کو فلاح کی یقین دہانی کروائی گئی ہے اور پھر ان کی صفات بھی بیان فرمائی گئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان 6 باتوں پر عمل کر لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون لوگ کامیاب ہو گئے؟ جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، یعنی کہ ایسی باتیں، ایسے وہ کام جن کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں، ایسی لغویات سے وہ دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی پابندی کرتے ہیں۔ اب اس میں امانت مال و دولت اور مادی سامان کی صورت میں بھی ایک دوسرے شخص کے پاس محفوظ کی جا سکتی ہے، اور یہ اپنے راز اور ذاتی معاملات بھی ہو سکتے ہیں جو ایک شخص امانتاً دوسرے شخص کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور آخر میں پھر فرمایا نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی سٹارٹ میں بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر آیا ہے اور آخر میں بھی نمازوں کی حفاظت کا ذکر آیا ہے۔ نمازوں کی حفاظت میں نمازوں کو مقررہ اوقات پر ادا کرنا، ہمیشہ باقاعدگی سے ادا کرنا، پورے ارکان بجا لانا، جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا، وضو اور طہارت پوری طرح کرنا شامل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جنت الفردوس کی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت الفردوس جنت کا سب سے بلند طبقہ اور عین وسط میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو جنت الفردوس میں جانا نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کی مختلف منزلیں اور مراحل بیان فرمائے ہیں، اور پھر ایک بہت بڑی نعمت کی طرف اشارہ کر کے ہمیں متوجہ کیا ہے، اور وہ ہے مویشیوں کی نعمت، کہ جس کے پیٹ سے دودھ جیسی غذا ملتی ہے اور بھی بہت سے دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کی چند اور صفات بیان فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا دار اور جاہل لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، نہیں، معاملہ یوں نہیں ہے، بلکہ بھلائیاں پانے والے دراصل کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے کون ہیں؟ جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں، جو اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو بھی دیں ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی کہ جب بھی وہ نیکی کرتے ہیں تو ان کے دل میں نیکی کا گھمنڈ یا غرور پیدا نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں
کہ ان کے یہ اعمال شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق ہیں یا نہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ نیک کاموں میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تاکہ تم سنو، دیکھو اور غور کرو، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یعنی یہ تمام قوتیں جو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہیں، ان کو محض دنیاوی مفادات میں کھپانا، محض دنیاوی ضرورتوں کے لیے ان کو استعمال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ بری بات کے جواب میں بھی اچھی بات کہیں، بھلی بات کہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے سب کے لیے ہی اصول بتایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری طرف سے جو بھی ریٹرن ہو وہ بہت بھلا ہو اور بہتر ہو۔ یعنی اگر دو بندوں میں سے ایک کوئی برا کرے تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ دوسرا بھی ویسا ہی برا رویہ اس کے ساتھ رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ اس برائی کو اچھائی سے رد کر دے اور اپنا اچھا رویہ رکھے۔ اس کے بعد ہمیں شیطانوں کے شر سے بچنے کے لیے خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے، کیونکہ شیطان چاہے جنات ہوں یا انسان ہوں، وہ ہمارے جسم میں برے خیالات کے ذریعے، برے ارادوں کے ذریعے اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ اس کی سمجھ بھی ہمیں نہیں آتی، اور پھر ہم ایسے عمل کر بیٹھتے ہیں جو کہ نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے، شیطانوں کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہاں پر یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اس دعا کو ہمیں روزمرہ کی دعاؤں میں ضرور شامل رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ قیامت کے دن سب کو حسرت ہوگی۔ کیا حسرت ہوگی؟ ایک دفعہ واپس دنیا میں جانے کی مہلت مل جائے، کیوں؟ تاکہ وہاں پر جا کر نیک عمل کریں۔ ایک دفعہ مہلت مل جائے، لیکن اس وقت پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے برزخ کے بارے میں بتایا ہے، اس کے معنی ہے پردہ، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے تک ایک طویل مدت کے لیے اس عالم دنیا سے بھی مرنے والا شخص اوجھل رہتا ہے اور عالم عقبہ سے بھی، اور جب پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب مردے قبروں سے جی اٹھیں گے، اور وہ پھر حساب کا دن ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ظالم لوگوں کا انجام بیان فرمایا ہے کہ ان کو اس دن، قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ نکل جانے کو کہیں گے اور ان سے کلام تک نہیں کریں گے۔ اب ان ظالم لوگوں کا کیا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکل جانے سے کہیں گے؟ وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں اور دعائیں کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، نیک لوگوں پر ہنستے تھے، کسی کی نیکی کا مذاق اڑاتے تھے، دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی کہ یہ سب جو برائیاں ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے، اور دین جو ہے وہ ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سجیدہ بات ہے، سجیدہ کلام ہے، اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، نہ کہ اس کا مذاق اڑائیں۔ سورہ کے آغاز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کی فلاح کا ذکر کیا تھا، اور آخر میں کافروں کی فلاح نہ ہونے کا ذکر کیا ہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نور شروع کرتے ہیں۔ سورۃ نور غزوہ بنی مصطلق کے بعد سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور سورۃ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اسی سے ہی اس کا نام لیا گیا ہے، اور اللہ کا نور ہی ہر جانب جلوہ فرما ہے۔ بے شک سورۃ نور 3 حصوں پر تقسیم ہے۔ اس کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بیان فرمائی ہیں، یعنی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ہدایات دی گئی ہیں کہ ہمیں ان سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے تیسرے حصے میں ہمارے لیے معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکامات کو لوگوں پر فرض کر دیا۔ یعنی اس کی سب سے پہلی آیت میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ جو بھی احکامات اس سورہ میں آئے ہیں وہ ہمارے لیے فرائض کا درجہ رکھتے ہیں۔
اس کے بعد دوسری آیت میں ایک قانون بیان فرمایا ہے کہ اگر معاشرے میں زنا پرورش پا رہا ہو اور وہ ثابت ہو جائے یا کسی نے یہ برائی کی ہو تو اسے علل اعلان سزا دی جائے گی۔ غیر شادی شدہ زانی کو 100 کوڑے لگانے کی سزا ہے اور شادی شدہ زانی کو رجم کرنا یعنی سنسار کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزائے قذف بیان کی ہے، اور وہ کون سی سزا ہے؟ یعنی کسی پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگانے کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے، کسی پر تہمت لگا دینا، اور اس کی بھی سزا مقرر کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن آج کل تو یہ اتنا آسان ہو گیا ہے کسی پر تہمت لگانا کہ کوئی بھی پوسٹ دیکھی اور اس کو جلدی سے کلک کیا اور اس کو شیئر کر دیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے واضح کر دیا ہے کہ کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اور تہمت لگانے والے کے لیے 80 کوڑے کی سزا ہے، اور آئندہ اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور قانون اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ ہے لیان کا قانون، کہ اگر مرد کی طرف سے اپنی بیوی پر مکاری کا الزام لگایا گیا ہو تو اس کا قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ الزام لگانے والے مرد کو 4 مرتبہ اللہ کے نام پر قسم کھانے کا حکم ہوا کہ اگر وہ بیان میں سچا ہے اور 4 قسمیں کھانے کے بعد اسے 5ویں قسم کھانی ہوگی کہ اگر وہ اپنے بیان میں جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ اور اسی طرح عورت کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ 4 دفعہ قسم کھائے گی اور 5ویں دفعہ وہ کہے گی کہ اگر وہ جھوٹی ہو تو اس پر اللہ کی لعنت اور اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے۔ پھر بدکار مردوں اور عورتوں سے معاشرتی بائیکاٹ کا حکم دیا گیا ہے، اور اہل ایمان کو ایسے لوگوں سے رشتے ناطے کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ان سب قوانین کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کی، ایک انسان کی کیا ذمہ داری ہے، اسے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے جانے والے الزامات کی 2 ٹوک انداز میں تردید کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک دامن قرار دیا ہے، اور ان پر الزام لگانے والوں کو سزائے قذف دی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر الزام لگایا گیا، اور جب وہ قافلے کے پیچھے رہ گئی تھیں اور پھر بعد میں پہنچیں تو منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر الزام لگا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان رہے، اور یہ جو بات تھی یہ آگے جاتی گئی اور پھر سرگوشیاں ہوتی رہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سورہ نور میں یہ آیات نازل فرمائیں اور ان کو بری قرار دے دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، کہ اس واقعے کو شر نہیں خیر سمجھو، ہر چیز کے اندر خیر ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی کئی خیر کے پہلو نکلے، لوگ کھل کر سامنے آئے، مسائل کا اندازہ ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کئی معاشرتی احکامات مسلمانوں کے لیے نازل فرمائے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جس نے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا۔ یعنی اب ایسے واقعات کہیں بھی ہمارے ارد گرد ہو رہے ہوں تو ہمارے لیے بہت بڑا اس میں سبق ہے کہ اس کو آگے پہنچانا، ان کو آگے پھیلانا گناہ سمیٹنے کے برابر ہے۔ یعنی جو بھی ان کو آگے پھیلائے گا، اسپریڈ کرے گا، ڈسکس کرے گا، وہ اپنے لیے ہی گناہ لکھوائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کو سن کر تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا۔ یعنی یہاں پر ہمیں بہت بڑی ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہم کچھ بھی سنیں، ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم فوراً اس کا نیک گمان کریں، یعنی سنتے ہی اس کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو کمنٹس نہ دیں، بلکہ کوشش کریں کہ اس کے بارے میں نیک گمان دیں اور اس کو پھر آگے سپریڈ نہ کریں۔ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بھی تنبیہ کی ہے کہ تم لوگ ایک زبان سے دوسری زبان لیتے چلے جا رہے تھے، یعنی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی بھی ایک واقعے کو سننا اور پھر اس کے بعد نیگیٹو کمنٹ دینا، اور پھر اس کے بارے میں گوسپس شروع کر دینا، اس کو شیئر کرنا، اس کو آگے دوسروں سے ڈسکس کرنا۔ کیونکہ اگر خاص طور پر کسی کی عزت کا معاملہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں
کیونکہ میری زبان سے وہ جو بات ہوگی وہ آگے کہیں پہنچے گی اور پھر وہ اس کو آگے کسی اور کو بتائے گا. تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر سختی سے روکا ہے. یہ گناہ میں اپنا حصہ ڈالنے والی بات ہے. اس کے بعد سورہ کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی احکامات ہمیں دیے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا حکم کیا دیا ہے؟ بلا اجازت گھروں میں داخل ہونے کی ممانعت کی ہے. یعنی کہ گھروں میں داخل ہونے کے لیے 3 دفعہ اجازت مانگیں، اور اگر گھر والے پھر بھی آپ کو کوئی جواب نہ دیں تو برا مانے بغیر وہاں سے واپس آ جائیں. اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی پرائیویسی کے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں ان کا خیال نہ رکھنے کو مجرم قرار دیا ہے. اس کے بعد دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کو منع کیا گیا ہے، اور اس میں تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے مکان میں جھانکے اور تم کنکر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. بخاری کی یہ حدیث ہے. اور اس میں صرف گھر میں جھانکنا شامل نہیں ہے بلکہ ان میں وہ تمام پرائیویٹ تھنگز شامل ہیں کہ کسی کا فون لے کر اس کو دیکھنا، کسی کے میسیجز پڑھنا، یا کوئی بھی ڈاکومنٹس پڑھی ہیں ان کی اجازت کے بغیر ان کو پڑھنا، یہ بھی اس میں شامل ہے اور ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہدایات آئی ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں. عورتوں کے لیے پردہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں اور اپنے سینوں پر اپنے دوپٹے ڈالے رکھیں. اس کے بعد قریبی رشتوں کو محرم قرار دیا گیا ہے جن سے ہمارا دن رات کا ملنا ہوتا ہے، اور نکاح کی ترغیب دی گئی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا ہے، اور بہت ہی خوبصورت یہ آیات ہیں کہ اللہ ہی کائنات کا نور ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی جو مثال دی ہے اس میں چراغ اور اس کے تیل سے مراد نور ایمان ہے، اور فانوس سے مراد انسان کا دل ہے. سبحان اللہ. جس میں نور ایمان اور نور ہدایت ہوتا ہے، اور جن کے دل میں نور ایمان کے ساتھ نور ہدایت ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں اور احکامات الہی کو قبول کرنے کے لیے بھی بیتاب رہتے ہیں. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا اور ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو نور ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اور اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نور ہدایت عطا کرے. آمین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر رہتے ہوئے کچھ معاشرتی احکامات ہمیں دیے ہیں، جس طرح گھر سے باہر کے معاملات میں ہمیں قوانین بتائے گئے ہیں. صبح، دوپہر اور رات کے وقت گھروں کے افراد حتیٰ کہ بڑی عمر کے بچے بھی سونے کے کمروں میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، یہاں تک کہ اپنے والدین کے کمرے میں بھی دستک دے کر اور اجازت لے کر جانا ضروری قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضعیف العمر عورتوں کو کٹھن پابندیوں سے کچھ آسانی دی گئی ہے کہ وہ گھر کے اندر اگر اوڑھنی اتار دیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن گھر سے باہر بڑھاپے میں بھی انہیں اوڑھنیوں کا اہتمام کرنا ہوگا. قریبی عزیزوں، دوستوں کو ایک دوسرے کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے اور پھر بے تکلفی سے کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو. البتہ پبلک پلیسز، مساجد، لائبریریز جہاں پر ہر وقت لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہیں. اس کے بعد کہا کہ اندھے، لنگڑے، لولے، بیمار اور معذور لوگوں کو ان کی کمزوری کی وجہ سے یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ ضرورت کے تحت کسی کے ہاں سے کوئی چیز کھا لیں تو انہیں اجازت ہے. اور سورۃ نور کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب احترام کرنے کو ہمیں کہا ہے. اس وقت کیا ہوتا تھا کہ منافقین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے چپکے سے ہی نکل جایا کرتے تھے اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے بھی نہیں تھے. تو اس میں اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہمارے لیے تو یہ ایک ڈرنے کی بات ہے کہ سنتوں کی مخالفت، حدیث کی مخالفت ہمیں بہت بڑے فتنے میں بھی ڈال سکتی ہے. اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی بات ہے، تو اسی احترام کا حصہ ہے کہ ہم آپ کے دیے ہوئے علم کا بھی احترام کریں، سنتوں کی بھی پیروی کریں،
جس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہو وہاں بھی ہم ادب احترام سے بیٹھیں، اور جو لوگ ہمیں دینی علوم کی تعلیم دے رہے ہوں، حدیث کی تعلیم دے رہے ہوں، ان کا بھی ادب لحاظ رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان۔ سورۃ فرقان مکی سورہ ہے، اور فرقان کا لفظی معنی کسوٹی ہے، یعنی الگ الگ کر دینا۔ الفرقان سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ الفرقان آیا ہے۔ اس کی مناسبت سے سورہ کا نام الفرقان رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، متبرک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن پاک نازل کیا تاکہ وہ کل اہل عالم کے لیے برے انجام سے ڈرانے والا بن جائے۔ یہاں پر لفظ آیا ہے متبرک، اس سے مراد برکت ہے، اور کسی بھی چیز سے زیادہ متوقع یا غیر متوقع فوائد حاصل ہو جانے کا نام برکت ہے، اور بابرکت ہے وہ ذات جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ متوقع اور غیر متوقع فوائد پہنچانے والی ہے۔ بے شک فرقان کا مطلب ہے حق و باطل کو یا کفر اور ایمان کو بالکل الگ الگ کر کے دکھانے والا، یعنی قرآن پاک، اور جس نے ایمان اور اس کے مقابلے میں کفر و شرک اور نفاق کی ایک ایک خصلت کو واضح کر کے بیان کیا ہے۔ اس میں کافروں کے ان اعتراضات کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت، دنیاوی وسائل کی فراوانی نہیں ہے، اور نہ ہی بڑے سرداروں کی طرح شان و شوکت اور دبدبہ آپ کو حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان فضول سوالوں کا جواب یہاں پہ دیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے تصورات سے بھی زیادہ دنیاوی دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا، لیکن اللہ کی حکمت اور مشیت ان کے مطالبات کے تابع نہیں ہے، وہ خود فیصلے کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اور بہت سے اعتراضات کیے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عام انسانوں کی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور بازاروں میں بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول بھیجے گئے تھے وہ بھی عالم بشریت میں سے تھے، کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کے کفر اور ان کے ان باطل جو ان کے اعتراضات تھے ان کے جواب میں ان کو ڈرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دراصل قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہنم کے بارے میں بتایا ہے کہ جہنم میں ہر مجرم کے لیے اتنی تنگ جگہ ہوگی کہ جہاں سے وہ ہل بھی نہیں سکے گا۔ ایک ہی نوعیت کے کئی مجرم ایک ساتھ زنجیروں میں جگڑے ہوں گے، اور اس وقت وہ وہاں پر صرف موت کو پکاریں گے کہ کاش موت آ جائے اور ہماری ان دردناک مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اس وقت ان کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنت میں وہ جو کچھ بھی خواہش کریں گے انہیں مہیا کی جائے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں قیام پذیر رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کے اچھے اعمال کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے ایسے اعمال کی طرف بڑھیں گے تو ان کو اڑتا غبار بنا دیں گے، یعنی ان کے ان اچھے اعمال کا صلہ ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے یہ اعمال تو اس بنیاد پر کیے ہی نہیں تھے کہ ان کو آخرت میں بدلہ ملے، بلکہ ان کی تو بنیاد یہ تھی، غرض یہ تھی کہ لوگ انہیں اچھا سمجھیں، اچھا کہیں، اور ان کو اس کا صلہ دنیا میں مل چکا ہے، تو آخرت میں ان کو کچھ بھی ان کا صلہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔
یعنی کہ اس وقت انسان اس بات کے لیے بھی اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیوں نہ اختیار کیا، اور ساتھ ہی وہ اپنے دوست کو بھی برا بھلا کہے گا کہ جس نے اس کو اصل راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، اے پروردگار، میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا رکھا تھا۔ یعنی اس سے مراد کون ہے؟ آپ کی قوم ہے جس میں قریش بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ یہاں پہ ورڈ آیا ہے القرآن مہجورا، یعنی قرآن پاک کو چھوڑ دینا، قرآن پاک کو ترک کر دینا۔ علامہ ابن القیم الجوز کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترک کرنے کی کئی اقسام ہیں۔ اس کو نہ سننا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کے حلال حرام پر نہ رکنا، اس کے حکم کو نہ ماننا، اس کو حاکم نہ بنانا، یعنی اپنے جھگڑوں کے فیصلوں میں اس کی طرف نہ جانا، اس پر غور و فکر نہ کرنا، اور اس کے ذریعے علاج نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ قرآن پاک کو ہم نے بتدریج یعنی کہ آہستہ آہستہ اتارا ہے اور اس کی حکمت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ آہستہ یاد ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام پہنچا رہے تھے، اس میں جو اعتراضات آ رہے تھے، جو مراحل آ رہے تھے، وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے جواب دیتا چلا جا رہا تھا، یعنی قرآن پاک میں ان کے جوابات نازل ہو رہے تھے۔ پھر یہ کہ یہ دل میں جگہ بنائے اور اس پر عمل کرنا آسان ہو، اور قرآن ساتھ ساتھ رہنمائی کرے معاشرے میں، اور قرآن پاک کو ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ترتیب دینا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف قوموں کے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ ان پر عذاب کیوں آئے، کیونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان قوموں میں قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد، قوم سمود اور کنویں والے یعنی کہ اصحاب الرس۔ قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر تو قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر آیا ہے، لیکن اصحاب الرس یا کنویں والوں کا ذکر صرف 2 مقامات پر آیا ہے، ایک یہاں پر اور دوسرا سورۃ قاف میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اصحاب الرس کون تھے؟ ان سے مراد اہل انطاکیہ ہیں۔ ان کی طرف حبیب نجار نبی مبعوث ہوئے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان لوگوں نے آپ کو مار کر کنویں میں ڈال دیا۔ اسی وجہ سے اصحاب الرس کے لقب سے مشہور ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں سمیت ہی اس بستی کو دھنسا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو کہ اپنی خواہش نفس کو الہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ اپنی خواہش نفس کے ہی پیچھے چلتا رہتا ہے، اور جیسے اس کی خواہش ہو، جو بھی اس کو اٹریکشن لگے، جہاں پر اس کو احکامات آسان لگیں اس پر عمل کر لیتا ہے، جہاں پر اس کو مشکل لگیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اپنے نفس کے پیچھے بھاگتا ہے اور نفس کے پیچھے ہی چلتا ہے، اس کو جو بات اچھی لگتی ہے اس پر عمل کر لیتا ہے، اور جو بات اس کو مشکل لگتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، جن میں دن، رات، بارش، نیند اور صبح کو اٹھنا اور جاگنا، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ سب نشانیاں اللہ کی معرفت اور سبق حاصل کرنے کے لیے تھوڑی نہیں بلکہ بہت کافی ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرو اور ان سے سبق حاصل کرو۔ پھر ایک اور کرشمہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور قدرت بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سمندر میں گرم، ٹھنڈا، کھارا اور میٹھا پانی کا الگ الگ رہنا، یعنی ایک ہی سمندر میں یہ سب پانی اکٹھے ہوتے ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں، مکس اپ نہیں ہوتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ پھر رات اور دن کا بار بار ایک دوسرے میں تبدیل ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ سورج کا نکلنا، سورج کی روشنی سے فصلوں کا پکنا، ہر جاندار کے لیے دھوپ
بہت بڑی انرجی کا ذریعہ ہے۔ پھر چاند کی روشنی جو ٹھنڈک دیتی ہے، اور چاند جب زائد النور ہوتا ہے تو اس دوران پھلوں میں تیزی سے رس پیدا ہوتا ہے۔ غرض ان تمام نشانیوں پر وہی غور و فکر کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شکر گزار بندہ بنا دے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی خصوصیات بیان کی ہیں، یعنی اپنے بندے، خاص بندے، وہ بندے جو کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ ان کی کیا صفات ہیں؟ سب سے پہلے وہ نرم چال چلنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا۔ خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی سے کرتے ہیں، نہ ہی بخیل ہوتے ہیں اور نہ ہی بہت فضول خرچ۔ ناحق قتل کرنے سے گریز کرتے ہیں، جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، یعنی کسی بھی حالت میں جھوٹ کا حصہ نہیں بنتے، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، اور اگر ان کے سامنے کوئی جاہل آ جائے تو اس سے بحث نہیں کرتے بلکہ سلام کہہ کر اپنا راستہ الگ کر دیتے ہیں۔ زنا سے پاک رہتے ہیں اور زنا کی طرف جانے والی چیزوں سے بھی دور رہتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھتے ہیں، یعنی ایسی تمام چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تمام لغویات ہیں اور ان سے خود کو بچا کر رکھتے ہیں۔ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اور نہ ہی صرف فکر مند رہتے ہیں بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور دعا کیا ہے؟ اے پروردگار، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، آمین۔ اور عباد الرحمن اللہ کے حضور رات کو بھی قیام کرتے ہیں اور اپنی عبادات سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی احکامات ہم نے اس بارے میں پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو عباد الرحمن میں شامل فرمائے، ان تمام صفات پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے جو یہاں پر ہم نے پڑھی ہیں، آمین یا رب العالمین۔